اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع ہے پاکستان کی عوام اور پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات۔ شکر الحمدللہ جی، خان صاحب کا دھرنا خیر خیریت کے ساتھ اسلام آباد پہنچ کے اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اب صرف میں ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے اور دل کر رہا کہ پوچھ ہی لوں کہ اس دھرنے پہ تقریباً 300 ارب روپیہ خرچہ آیا ہے۔ یہ اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ کوئی فائدہ ہوا ہے؟ وہی اگر ہم کر دیتے، نہیں سوری، 300 ارب نکل گیا منہ سے غلطی سے، 3 ارب روپیہ خرچہ آیا ہے۔ تو وہی 3 ارب اگر خان صاحب کی جہاں جہاں حکومت ہے، پنجاب میں ہے، KPK میں ہے، وہاں پہ KPK میں بھی سیلاب سے تباہیاں نکلی ہوئی ہیں، پنجاب میں بھی نکلی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ اور پنجاب میں لوگ بے گھر ہوئے سردی سے ٹھٹر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو نئے بستر، نئے کمبل، یہ چیزیں لے کے 3 ارب روپے کی دے دی جاتی تو وہ سکون سے سردی سے بھی بچ جاتے، اور خان صاحب کے ووٹ میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوتا۔ کیونکہ اب لوگ دیکھتے ہیں پہلے کارکردگی کہ اس بندے کی کارکردگی کیسی ہے۔ 4 سالوں میں خان صاحب کی کارکردگی صفر رہی ہے۔ اب ان کے پاس موقع تھا، وہ اگر کچھ کر دکھاتے اس سیلاب کے دنوں میں، جہاں حکومت ان کی اپنی حکومت ہے، ان علاقوں میں ہی تو کچھ نہ کچھ کر دیتے نا۔ سندھ حکومت نے تو واقعی بہت کچھ کیا ہے، اس نے حد سے زیادہ کیا ہے۔ خان صاحب تو ایک دن کے لیے صرف گئے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہیں، ایک بندے کی ویڈیو بنائی واپس آ گئے۔ تو یہی موقع ہوتا ہے جو اوریجنل سیاستدان ہوتے ہیں۔ خان صاحب سیاستدان نہیں ہے، نہ ہی دور دور تک ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ان کو جو ان کے پیچھے انویسٹر ہیں نا، انہوں نے صرف بھیجا ہوا ہے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اور ان کے ساتھ وہ یوتھیاں ہیں جن کو نہ بہن کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ۔ ابھی وہ دیکھیں، ایک بچی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب مجھے پسند ہیں، میں چاہتی ہوں وہ رات کو میرے بیڈ روم میں آ جائے کریں۔ یہ کرنے والی بات ہے، ایک 70 سال کے بندے کو کہہ رہی ہے، اور ینگ لڑکی 15-16 سال عمر اس کی۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے خان صاحب پسند ہے، اور میری امی کو بھی پسند ہے، اور میری امی ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور میرے ابو کو بھی اعتراض کوئی نہیں ہے۔ یہ بغیرتی کی انتہائی ہے، انتہائی نچلے درجے کا لیول جو ہوتا ہے نا بغیرتی میں، یہ وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی تھا کہ قیامت سے پہلے بہت سے فتنے آئیں گے، ان میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ دجال ہوگا۔ تو میں سوچتا تھا کہ بھائی دجال کو لوگ کیسے تسلیم کریں گے، کہ ان کو پتہ بھی ہوگا کہ بھائی اس کی ایک آنکھ ہے اور یہ دجال ہے، تو کیسے اس پہ ایمان لائیں گے؟ لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دیکھیں، خان صاحب باقی سب کو چور 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 کہتے تھے، میرے باقی سب مامے کے پتر نہیں ہیں، نہ خان صاحب کوئی میرے دشمن ہے، میرے لیے سب ایک برابر ہیں۔ لیکن میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، جو حق سچ بات ہوگی نا وہی کروں گا، اور اس پہ قائم رہوں گا، اور پورے ثبوت بھی دوں گا۔ جس کو چاہیے ثبوت، وہ کمنٹس میں میرے سے ثبوت لے سکتا ہے۔ جو بات میں کہتا ہوں پراپر ثبوت کے ساتھ کہتا رہتا ہوں۔ اور دیکھیں، سب سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں،
میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور اس کو کمنٹس میں بھی لائک بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، اور آگے گروپس میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، ہم نے زندگی گزار لی ہے، یہ ملک اب ہمارے بچوں کا ہے۔ ہمارے بچوں نے اسی ملک میں ہی رہنا ہے، اسی ملک میں ہی مرنا جینا ہے، اسی ملک کے ساتھ ہی ہمارا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ اور شکر شکر الحمدللہ، لاکھوں کروڑوں بار شکر کہ 75 سالوں میں آج وہ خوش قسمت دن ہے کہ آج ایک حافظ قرآن ہمارا کمانڈر بنا ہے۔ اللہ اس کو قدم قدم پہ رہنمائی دے، کامیابیاں عطا فرمائے، اس ملک کو ترقی دے، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ابھی ایک اور تبدیلی بہت ضروری ہے، یہ جو گند پڑا ہوا ہے نا عدلیہ میں، اس کو دور کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کا آنا بہت ضروری ہے۔ ابھی وہ سب سے سینئر ہے، اور ابھی وہ جب آ جائیں گے نا قاضی فائز عیسیٰ، تو انشاءاللہ باقی معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کی اللہ حفاظت کرے گا، اور یہ ملک دن دگنا رات چگنا ترقی عطا کرے گا۔ اور میرا آج کا موضوع تھا، تھوڑا سا میں موضوع کی طرف اب آتا ہوں، کہ پاکستان کے عوام جو کہ پچھلے 75 سال سے لٹ رہے ہیں، اور خوشی سے اپنے آپ کو لٹا رہے ہیں، کس کس چیزوں میں؟ سب سے بڑا تو ہمیں لوٹا جاتا ہے پیٹرول میں۔ پیٹرول میں دیکھیں جی، پاکستان میں تو پیسوں کا سسٹم ہی نہیں ہے، لیٹر روپیوں کے حساب سے ہم پیمنٹ کرتے ہیں، تو پھر 7 پیسے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ 70 پیسے 75 پیسے یا 30 پیسے آ جائیں، اور پورا 1 روپیہ وہ چارج کر لیں گے ایکسٹرا۔ وہ ہمیں اس طریقے سے بھی لوٹا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، بھی بجلی گیس کے بلوں میں جو ایک دن بھی لیٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ جو سرچارج لگا دیا جاتا ہے، اس سے بھی لوٹا جاتا ہے۔ بجلی گیس کے بلوں میں حد سے زیادہ اضافہ کر کے لوٹا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو ہمارے اوپر حکمران بیٹھے ہوئے کسی بھی پارٹی سے ہوں، یہ ان کو بجلی کا بل بھی معاف ہے، گیس کا بل بھی معاف ہے، اسی طرح جو جرنیل ہیں ان کو بھی بجلی گیس کے بل معاف ہیں، وہ بھی سرکار ادا کرتی ہے، ان کا ادارہ ادا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جج ہیں، کیا وہ غریب ہیں؟ غریب گھروں سے ہیں وہ؟ ان کی سیلریاں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ، اور کارکردگی صفر، پوری دنیا میں وہ 136 ممالک میں 122ویں نمبر پہ ہیں، 124ویں نمبر پہ ہیں، اور یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اور ان کو بجلی گیس سب کچھ فری، ٹرانسپورٹ فری، پیٹرول فری، اور اسی طرح سیاستدانوں کا بھی یہی حال ہے، بیوروکریٹس کا بھی یہی حال ہے، سب کو اس طریقے سے بھی، یہ بھی عوام سے ہی وصول کیا جاتا ہے پیسہ۔ یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کس کس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے، کہ جس وقت ٹھیکے دیے جاتے ہیں ان میں بھی کمیشن لیا جاتا ہے۔ ٹھیکیدار جو روڈ بنا کے جاتا ہے نا، ایک بارش ہوتی ہے روڈ ہی غائب ہو جاتا ہے، کیوں؟ کہ اس کو کچھ بچے گا تو وہ لگائے گا نا، اس کو جو بچتا ہے اس میں سے اس نے اپنا بھی حصہ نکالنا ہوتا ہے، اور اس کو اگر لاکھ 1,00,000 میں سے 10,000 بچے ہیں تو وہ 5,000 لگائے گا، 5,000 جیب میں ڈالے گا، 50% تو اس نے بھی کمانا ہوتا ہے، جیب میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو کل میں گیا تھا فیصل آباد، واپسی پہ آتے ہوئے میں نے موٹر وے پہ دیکھا ہے، الحمدللہ اب موٹر وے پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ 4 سالوں میں خان صاحب نے تو موٹر وے کو تک ریپیئر تک نہیں کروایا، اس میں کھڈے پڑ گئے تھے، نہ کوئی روڈ بنا، نہ کوئی اسپتال بنا، قرضے ڈبل ہو گئے، پھر یوتھیوں سے پوچھو تو آگے کتے کی طرح کھانے کو بھاگتے ہیں، کاٹنے کو بھاگتے ہیں۔ کیا ان کا علاج ہوگا؟ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو میرے دل سے دعا ہے آج ان کے لیے کہ اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ جتنے جلدی مٹ جائے اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو وہ
ٹھیک ہے، اب الحمدللہ باجوہ صاحب سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے تسلیم بھی کر لی ہیں۔ ایک بندہ تسلیم کر لے اپنی غلطی تو پھر اس کی غلطی کو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ صدق کے دل سے اپنی غلطی تسلیم کر کے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی غلطی کو بھول جاؤ۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی غلطی کو بھول جائیں، اور یہ جو کردار کشی ہو رہی ہے ان کی نا، اس کو بند کیا جائے، کیونکہ وہ ہمارے بے شک جیسے بھی تھے نا، پہلے تھے، ملک کو انہوں نے حد سے زیادہ تبدیلی کے نام پہ نقصان پہنچایا ہے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، اس کے ساتھ تین جرنیل اور بھی تھے، ٹوٹل 4 جرنیل تھے، نہ سوری 5 جرنیل تھے ٹوٹل، 4 جرنیل مزید بھی تھے، ان میں سے کچھ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور کچھ خود بھی استعفیٰ بھی دے کے چلے جائیں گے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں جنہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا، ابھی الحمدللہ باجوہ صاحب نے جاتے جاتے ایک نیکی کا کام کیا ہے کہ ہماری فوج کو سیاست سے الگ کر دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا، اگر سوچا جائے تو 75 سالوں میں پہلا جرنیل آیا ہے کہ جس نے آرمی کو سیاست سے الگ کیا ہے۔ چلیں، دیر آئے درست آئے، انہوں نے جاتے جاتے وہ کام کر دیا کہ ان کا نام یقین جانیے کہ تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا کہ باجوہ صاحب نے اپنی آرمی کو عزت دلائی ہے، عوام میں جو اس کا مقام کھویا ہوا تھا وہ واپس دلایا ہے، اور اسی کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے ہی سیاست سے نکلنے کی وجہ سے ہی فوج کا مورال بلند ہوا ہے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، اور عوام اور فوج کے درمیان جو گیپ تھا الحمدللہ وہ گیپ ختم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور یہی عالمی طاقتیں چاہتی تھی کہ گیپ برقرار رہے، نہ ختم ہو۔ تو باقی جہاں تک تعلق ہے نا پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا، یہ نہ تو سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی سیاسی لوگ ہیں، یہ مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے چور ڈاکو کرپٹ ترین لوگ ہیں، جن کا مفاد ہی ملک کو لوٹنا، ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ ان میں سے پوری پی ٹی آئی میں سے کوئی یوتھیا مجھے ایک بندے کا نام بتا دے کہ جی یہ بندہ انتہائی ایماندار ہے، میں اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ تو باقی دیکھیں، حق بات جو ہوتی ہے نا اس کو تسلیم کرنا چاہیے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ تو اس طریقے سے اب اللہ کا شکر ہے کہ اب انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، عدلیہ میں بھی انشاءاللہ کافی بہتری آ جائے گی، جب اس کا کمانڈر بہتر ہوگا تو نیچے بھی سب بہتر ہوں گے۔ خان صاحب بھی کہتے تھے نا، اوپر بہتر بندہ بیٹھا ہو تو نیچے سارا نظام بہتر ہو جاتا ہے۔ ابھی اوپر وہ بیٹھے تھے اور نیچے کرپشن حد سے زیادہ بڑی تھی، اس میں سے ان کی پیرنی صاحبہ بھی ملوث تھیں، فرا گوگی بھی ملوث تھیں، اور خان صاحب خود بھی ملوث تھے، اس میں سے حصے دار تھے۔ ابھی ملک ریاض کو تو بلا لیا ہے ایف آئی اے والوں نے، انشاءاللہ انکوائری ہوگی، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ابھی بہت سارے کیس کھلنے ہیں، ابھی تو ایسے ایسے کیس کھلنے کہ عوام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور خان صاحب کو یہ غلط فہمی ہے کہ عوام میرے ساتھ ہے، تو وہ غلط فہمی دل سے نکال دیں۔ وہ کشمیر کا الیکشن دیکھ لیں، کل جو ہوا ہے مظفر آباد میں، اس کا الیکشن دیکھ لیں، کیا پاپولر جماعت کی کیا پوزیشن ہے۔ ان ججوں کو بھی شرم آنی چاہیے، میں تو لٹکا دیں، مجھے بند کر دیں جیل میں نہیں ڈرتا ہوں حق بات کہنے سے۔ ان کو انتہائی شرم کا مقام ہے ان کے لیے، وہ جو کہتے ہیں کہ پاپولر لیڈر ہے اس لیے ہم اس کی معافی قبول کر رہے ہیں، یا اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے معافی مانگ لے، دوبارہ سے معذرت کر لے۔ تین چار موقع اس کو دینے کے پاپولر لیڈر، کون سا پاپولر لیڈر ہے؟ اس کا اشر دیکھ لیا کشمیر میں، کشمیر کے الیکشنوں میں، یہاں پہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی برا ہوگا۔ اور انشاءاللہ بہت جلد پنجاب میں بھی حکومت آ رہی ہے، کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ کرپٹ جس کو خان صاحب خود کہتے تھے نا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، اس کو خان صاحب نے لا کے مسلط کیا ہوا۔ جب یہ ڈاکو ہٹے گا تو انشاءاللہ پنجاب بھی ترقی کرے گا، مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی۔
اور جو لوگ مہنگائی کے نام پہ شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ پہلے حالات دیکھیں کہ وفاق کا کام کنٹرول کرنا نہیں ہوتا ہے مہنگائی، یہ صوبوں کا کام ہوتا ہے کنٹرول کرنا، اپنے اپنے صوبوں میں مہنگائی کنٹرول کرنا، پرائس لسٹیں جاری کرنا، مجسٹریٹ کو آرڈر کرنا کہ بھائی مارکیٹ میں جا کے چیک کریں کہ کوئی پرائس لسٹ کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے، یہ سب صوبوں کا ہوتا ہے۔ اور صوبوں میں نون لیگی حکومت نہیں ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور بلوچستان میں مشترکہ پارٹیوں کی حکومت ہے، اور اس میں نون لیگ نہیں ہے۔ تو ابھی چاروں صوبوں میں سے کسی ایک میں بھی نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، تو پھر کس منہ سے یہ لوگ نون لیگ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور شہباز شریف کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے مہنگائی کی ہے؟ وفاق کا کام مہنگائی کنٹرول کرنا نہیں ہوتا ہے، یہ صوبوں کا کام ہوتا ہے کنٹرول کرنا۔ وفاق کے کنٹرول میں یوٹیلٹی سٹور ہیں تو انہوں نے ان پہ اچھا خاصا ریلیف دیا ہے۔ جو خان صاحب کے دور میں آٹے کا تھیلا 20 کلو کا ملتا تھا 1500 روپے کا، اب الحمدللہ یوٹیلٹی سٹور میں 830 روپے کا مل رہا ہے۔ اسی طرح چینی 150 روپے کلو کا خان صاحب کے دور میں تھی، اور ابھی الحمدللہ وہ 350 روپے کی 5 کلو مل رہی ہے یوٹیلٹی سٹور سے، اور اچھی موٹی چینی۔ اسی طرح گھی جو ہے نا وہ 600 روپے کلو خان صاحب کے دور میں تھا، اور ابھی عام نارمل جو گھٹیا والا گھی تھا نا وہ بھی 500 روپے کلو تھا۔ ابھی الحمدللہ یوٹیلٹی سٹور پہ گھی جو ہے نا وہ تقریباً 250 میرا خیال ہے 250 ہے یا 300 ہے، کچھ اتنا ہی ہے کلو کا، کنفرم پتہ نہیں ہے گھی کا، باقی کا کنفرم پتہ ہے مجھے، ریٹوں کا گھی کا نہیں پتہ، یا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے پرائس، تو اس عمر میں جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو باقی دیکھیں، یوتھیوں کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے کہ بھائی دیکھیں اس ملک میں خان صاحب نے تو بھاگ جانا ہے، ان کی تو بیوی بھی اپنی نہیں ہے، وہ تو مانیکا کی بیوی ہے، بغیر نکاح کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ عدت میں کون سا نکاح؟ ایک ہفتہ پہلے مانیکا سے طلاق لی اور ہفتے بعد خان صاحب سے شادی کر لی، عدت میں کون سا نکاح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، یہ بغیر نکاح کے ہے۔ اور جاتے وقت خان صاحب، اور وہ اس نے بتا بھی دیا تھا، ان کی پارٹی کے جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے بتا دیا تھا کہ خان صاحب نے معافی چاہتا ہوں کھانسی لگی، کہ خان صاحب نے نکاح نہیں کیا ہوا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا انہوں نے بتایا تھا، متا کیا ہوا کہ کیا کچھ اسی طرح کا الفاظ استعمال کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ وہ کیا ہوا۔ اب وہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اسلام میں اتنی تو مجھے بھی معلومات نہیں ہے کہ ہے کیا چیز ہے، اس کا کس نام بلا کا نام ہے کہ بغیر نکاح کے آدمی دوسرے کی بیوی عدت میں رکھ لے اور اس کو یہ نام دے دے۔ تو وہ ابھی تک شناختی کارڈ میں مانیکا کی بیوی ہے، شناختی کارڈ تک اس نے تبدیل نہیں کروایا، کیونکہ اس نے واپس پھر جانا مانیکا کے پاس ہی ہے۔ یہ میری بات آج لکھ لیں، جب بھی خان صاحب نے ملک سے فرار ہو جانا ہے اور اس نے ادھر آ جانا ہے اور ملک کو تباہ کر کے جانا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے جو انویسٹر ہیں نا بڑے بڑے، اس میں امریکہ ہے، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، کہ انڈیا تو 1 روپیہ کبھی نہیں دیتا ہے۔ کیا انڈیا ہمارے خالہ زاد بھائی ہے، جو خان صاحب کا خالہ زاد بھائی ہے، جو خان صاحب کو اربوں ڈالر اس نے انڈیا نے بھی دیے ہیں، پھر اب اس نے اسرائیل نے دیے ہیں، اسرائیل کیا ان کا پھپھو کا بیٹا ہے، اور اسی طرح پھر یہ جو امریکہ ہے اس نے دیے ہیں، کینیڈا نے دیے ہیں، اور دبئی تک نے دیے ہیں۔ دبئی تو خیر دبئی نے تو اس لیے دیے ہیں کہ سی پیک روکنا تھا، دبئی کی بندرگاہ صفر ہو جانی تھی۔ اسی طرح ایران بھی نہیں چاہتا تھا کہ سی پیک کمپلیٹ ہو، ایران بھی اس میں ملوث تھا کہ اس کی چاہ بہار بندرگاہ صفر ہو جانی تھی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ سی پیک کمپلیٹ ہونے دیں۔ اچھا دیکھیں، جاتے جاتے میں ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی دیکھیں وفاق میں حکومت آئی ہے نا، تو پھر سے دوبارہ سے ریلوے نے اب ترقی کرنا شروع کر دیا ہے، نئی بوگیاں آ گئی ہیں، نئے انجن آ رہے ہیں،
इंशाअल्लाह नई पटड़ियाँ बिछ रही हैं। बहुत जल्द ये मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो गया हुआ है। इंशाअल्लाह आगे मज़ीद तरक्की करेगा। सिर्फ़ पीटीआई वालों को भी सोचना चाहिए, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। किसी को कोई गलत बात निकल जाया करे ना, तो बुज़ुर्ग समझ के दरगुज़र कर दिया करें। मेरा कत्तन इरादा नहीं होता है किसी की दिल आज़ारी करने का, किसी भी पार्टी से हो। लेकिन ये सोचा ज़रूर करें कि इस मुल्क को अहमियत दें, लीडरों को अहमियत ना दें। लीडर आते जाते रहते हैं। अगर आप लोगों ने कायद-ए-आज़म को अहमियत दी होती तो उसको वो जिस तरीके से उसकी मौत हुई वो ना होती। फ़ातिमा जिन्नाह को अहमियत दी होती तो जिस तरीके से फ़ातिमा जिन्नाह को शिकस्त दी गई थी वो ना मिलती उसको। और जिस तरीके से गुमनामी की ज़िंदगी गुज़ार के फ़ातिमा जिन्नाह इस दुनिया से गई हैं वो ना होता। इसी तरह लीडरों को कदीर ख़ान को अगर अहमियत दी होती तो कदीर ख़ान उम्रा और हज करने की हसरत दिल में ही लिए दुनिया से ना चला जाता। इसी तरह आपने जो असल हीरो होते हैं ना, ओरिजिनल हीरो, उनकी कदर करें, उनको पूजें, उनकी खिदमत करें। ये सियासी लीडर जो है ना, ये आने जाने वाले होते हैं, इनको पूजा मत किया करें, इनकी पूजा ना किया करें। पूजा करनी है तो अल्लाह की करें, जिससे कुछ हासिल भी होगा। इनसे क्या हासिल होगा सिवाय ज़िल्लत और बदनामी के। मैं ज़रूर मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर हूँ, बल्कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, साबका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ रावलपिंडी का। लेकिन मैंने कभी भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को हद से ज़्यादा अहमियत नहीं दी है, क्योंकि मैं इस मुल्क को अहमियत देता हूँ। मुल्क है तो नवाज शरीफ भी है, शहबाज शरीफ भी है, हम भी हैं, हमजा शहबाज भी है, मरीम नवाज भी है। अच्छा ये देखें, अभी क्या नाम है, आ, वो ये एक पीटीआई का जो गिरफ्तार हुआ है जिसने फौज को गालियां दी थी, तो उसने कौन सा कारनामा किया था फौज के खिलाफ? फौज को गालियां देना ये बनता है? मैं तो कहता हूँ उसको डंडा मिर्चा लगा के देना चाहिए, ताकि दोबारा उसको मुंह से दें और नीचे से दें और मुंह से बाहर निकालें, ताकि उसको इबरत हो जाए कि आप अपने आर्मी जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम रात को जिनकी वजह से सुकून से सोते हैं, कि उनको गाली देने का क्या अंजाम होता है। तो अभी एफआईए ने रगड़ा लगाया हुआ 2 दिन ही हुए हैं, तो खान साहब समेत सब चीखने लगे हैं। क्यों भाई? खान साहब आपको अक्ल नहीं है कि आपने अपने दौर में नवाज शरीफ को कितने सालों के सवा साल जेल में रखा, शहबाज शरीफ को तकरीबन एक पौना साल जेल में रखा, मरियम नवाज को पौना साल जेल में रखा, हमजा शहबाज को 2.5 साल जेल में रखा, साद रफ़ीक को जेल में रखा। और क्या सबूत हुआ? उनमें से किसी साद रफ़ीक के भाई को रखा, किसी एक पे कोई जुर्म साबित हुआ? सारे बेकसूर साबित होने के बाद रिहा हुए हैं। तो ये तो इन्होंने तो गालियाँ सरेआम दी हुई हैं। खान साहब आपने भी हद से ज़्यादा तनकीद का निशाना आर्मी को बनाया हुआ है। आपका कोई हक नहीं बनता है। ये हमारी अवाम की आर्मी है, हमारी अपनी आर्मी है, हमारे मुहाफ़िज़ हैं। इनकी वजह से हम रात को सुकून से सोते हैं। आपका कोई हक नहीं बनता कि इन पे तनकीद करें और इनको गालियाँ दें, इन पे गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इनके साथ खड़ी होगी, और फिर आप लोगों का जो हशर होगा ना, वो आप लोगों खुद ही सोच लें कि अवाम अब संभल गई है। ये मीडिया का दौर है, पहले वाला दौर नहीं है कि जो सरकारी टीवी कहेगा वही होगा। नहीं, ये मीडिया का दौर है और मीडिया आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी हर बात मीडिया पे आती है। आप जो भी बात करेंगे ना वो मीडिया पे आएगी। तो इसलिए सोच समझ के बयान दिया करें, ख़ास तौर पे इस्लामी टच सोच समझ के दिया करें। आप बार-बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं और ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बार-बार कर रहे हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार-बार कर रहे हैं। इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, दीन की तौहीन कर रहे हैं, सहाबा कराम की तौहीन कर रहे हैं। उनको डरपोक कह रहे हैं, उनको क्या कुछ कह रहे हैं, डरते थे लड़ने से, लूट-मार कर रहे थे, क्या-क्या कोई अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रा सोच समझ के किया करें, मेरा मुख़लिसाना मशवरा है आपको। अब ना तो आप मेरे दुश्मन हैं, ना मैं आपका दुश्मन हूँ। सिर्फ़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अब आप बच्चे नहीं हैं। ठीक है, मैं 75 साल का हूँ, लेकिन आप भी 70 साल के हैं। मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ। अगर आज आप काला-कोला मलना, मेकअप करवाना छोड़ दें ना, तो आपका चेहरा मेरे से भी ज़्यादा झुर्रियों से भरा हुआ बरामद होगा। ये सब मेकअप का ही कमाल होता है।
جو آپ ینگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ینگ نہیں ہیں آپ، یہ ینگ آپ کہتے ہیں کہ میں ینگ جنریشن کا لیڈر ہوں، بھائی 70 سال کی کون سی ینگ جنریشن نکل آئی ہے؟ یہ کوئی بتانا پسند کرے گا یوتھ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہدایت دے، جتنے بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہمیں پاکستان کے ساتھ محبت کرنا کی توفیق دے، اپنی آرمی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، ہماری آرمی کی عزت میں اللہ بے پناہ اضافہ کرے، اور انشاءاللہ اب عوام کھڑے ہوئے ہیں اپنی آرمی کے ساتھ، اور اللہ ہمارے حافظ قرآن سید جو جنہوں نے کمانڈ سنبھالی آج، اللہ ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی دے، اور ان سے وہ کام کروائے کہ ملک ترقی کرے، اور انشاءاللہ بہت جلد عوام خوشخبری سنیں گے کہ عدلیہ میں سے بھی گند صاف ہو گیا، یہ گندے سب نکل جائیں گے، ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی جو کرپشن کھلے گی نا وہ بھی عوام دیکھ لے گی۔ یہ کچھ دودھ سے دھلے ہوئے نہیں بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی بڑے اچھے اچھے کارنامے ہیں، وہ جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کھلے گئے، ان کو کس کس سے پلاٹ لیے ہیں، کتنے کتنے مقدار میں پلاٹ لیے ہیں، اور کیا کس کس طریقے سے اپنے حق میں فیصلے ان سے لیے گئے ہیں، یہ سب ان کے کھلے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو اللہ نے اگر آپ لوگوں کو طاقت دی ہے، منصب کی کرسی پہ بٹھایا تو انصاف کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہو تو بزرگ سمجھ کے درگزر کر دیجیے گا۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، ہماری آرمی کی حفاظت کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں نے تو ایک عمرہ اور حج اکبر 83 میں کیا تھا، اور 4 عمرے کیے ہوئے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ ایک عمرہ آپ نے کیا تھا اور 4 عمرے، ایک حج کیا تھا اور 4 عمرے کیے تھے، وہی میں نے بھی کیا ہے۔ تو اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے وہاں جانے کی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کی دنیا اور آخرت بہتر کر دے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، سب کی مشکلیں آسان کرے، غیب سے آپ سب کی مدد فرمائے۔ جن پہ قرض ہے اللہ غیب سے مدد کر کے اس قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جن کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ایک وسیلے، نیک وسیلے بنائے، اچھے نیک لوگوں میں ان کے رشتے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔